کرتے ہو، لیکن ہماری مزاحمت ان راہوں سے گزرے گی کہ جہاں پہ تمہارے جو بزدل بھیڑیے وہ شکار کے لیے نہیں نکل سکتے۔ تم وہ بزدل ریاست ہو کہ جو ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو حق پر کھڑے ہیں۔ تم جیت نہیں سکتے کیونکہ جنگ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور بلوچ آپ کے ہاتھوں مرنے سے انکاری ہے۔ یہ آپ کی بزدلی کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے قانون کے تحت دہشت گرد کا ٹیگ لگا کر اٹھائے گئے ایک شخص کو اپنی عدالتوں میں پیش کرنے سے ڈرتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس ہزاروں لاپتہ افراد کے کیسز میں ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں کسی نوجوان پر کوئی بھی جرم عائد ہوتا ہو۔ بلوچ کی سب سے بڑی اس وقت کامیابی یہی ہے کہ بلوچ نے جان لیا ہے کہ اس ریاست کے ساتھ منسلک ہو کر اس کی حیثیت ایک غلام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن بلوچ اس غلامی کے خلاف وہ مزاحمت کر رہا ہے کہ یہ ریاست اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے شکست فاش کھا چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست نے بلوچستان کو اپنے جنگی جرائم کا گڑھ بنایا ہے۔ اس نے ہماری سرزمین کو، ہماری گلزمین کو اپنے لیے لیبارٹری بنایا ہے۔ یہاں اس نے چاگی میں اپنے تجربے کیے، وہاں اس نے ڈیرہ غازی خان میں میزائل کے تجربے کیے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ اس ریاست کے آئین کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ اس ریاست نے اپنی بد تہذیبی کو، اپنے غیر اخلاقی کارناموں کو، اپنے جبر کو، اپنے جو ہے نا غیر قانونی قبضے کو تقویت دینے کے لیے جوڈیشری کے نام پر، عدالتوں کے نام پر، پارلیمان کے نام پر بد تہذیب کامیڈی کے سٹیج سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بلوچ کا فلاح کسی صورت ممکن نہیں۔ تم بزدل ہو کہ تم ہمارے سامنے بندوق لے کر آ کر کھڑے ہوتے ہو۔ ہماری مظلومیت ہماری سب سے بڑی طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے لوگ تمہاری بندوقوں کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ تاریخ کا ایک اہم ورق ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کا ہر بلوچ، جو بلوچ پرامن مزاحمتی سیاست تھی، وہ بلوچ کے نوجوانوں سے، بلوچ کے تعلیمی اداروں سے نکل کر بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہاں موجود لوگ صرف طلبہ نہیں ہیں، ان میں مزدور بھی شامل ہیں، ان میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، ان میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو آپ نے اس قدر بلیک میل کر کے رکھا ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے مگر اخلاقی طور پر بلوچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں اگر بلوچ پر ریاستی جبر کے حوالے سے بات کروں تو اس ریاست نے شروع سے یہی نظریہ اپنایا تھا، اس نے یہی بندوبست کیا تھا کہ میں نے بلوچستان کی سرزمین کو ملٹری زون میں تبدیل کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے، اور ڈیرہ غازی خان کوہ سلیمان کی دھرتی کو جبرن تقسیم کر کے پنجاب کے ساتھ شامل کر کے آیا کہ میں نے بلوچوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن اس ریاست کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے، اس ریاست کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کیونکہ انسانوں کے نظریات، انسانوں کے تصورات کو آپ زنجیروں کے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ بلوچ کی سب سے بڑی اس وقت کامیابی یہی ہے کہ بلوچ نے جان لیا ہے کہ اس ریاست کے ساتھ منسلک ہو کر اس کی حیثیت ایک غلام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن بلوچ اس غلامی کے خلاف وہ مزاحمت کر رہا ہے کہ یہ ریاست اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے شکست فاش کھا چکی ہے۔ میں اگر کوہ سلیمان کے حوالے سے بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سلیمان
पाकिस्तान के उस सूबे का हिस्सा है जो इस मुल्क का सबसे जो है ना तरक्की याफ्ता सूबा है, मगर इसके बावजूद डेरा गाजी खान में रहने वाले बलोचों की हालत बलोचिस्तान में रहने वाले बलोचों से किसी कदर मुख्तलिफ नहीं। अगर रियासत यहाँ पर हमारे नौजवानों को गुमशुदा कर रही है कि हमारे नौजवान 15-15 सालों से इस रियासत की जिंदानों में कैद हैं, तो वहाँ पर भी रियासत ने वो पॉलिसियाँ मुरतब की हैं कि एक ना एक सूरत में बलोच की हर सूरत नस्ल कुशी हो रही है। हम देखते हैं कि इस रियासत ने बलोचिस्तान को अपने जंगी जराइम का गढ़ बनाया है। इसने हमारी सरजमीन को, हमारी गुलजमीन को अपने लिए लेबोरेटरी बनाया है। यहाँ उसने चागी में अपने तजर्बे किए, वहाँ उसने डेरा गाजी खान में मिसाइल के तजर्बे किए। यहाँ चागी के अवाम कैंसर से मर रहे हैं, वहाँ डेरा गाजी खान में आपको घर घर में 2 से 4 कैंसर के मरीज मिलेंगे। आपने यहाँ मौजूद तमाम बलोच आज इस बात का इरादा करना चाहते हैं, आपको ये बात बावर कराना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद होकर उस बुराई के खिलाफ निकले हैं, उस रियासती बदी के खिलाफ निकले हैं कि जिसने हमारी जन्नत जैसी सरजमीन को बर्बाद किया। हम उस कैंसर के खिलाफ निकले हैं कि जिसे तुमने अपने बारूद, अपने बम बनाने के लिए हमारे लोगों पर मुसल्लत किया। तौसा शरीफ में, कोए सुलेमान में हर घराना इस बात से बखूबी वाकिफ हो चुका है कि कैंसर, पसमानदगी, गुर्बत उस पर खुदा की तरफ से मुसल्लत किया हुआ कोई जो है ना आफत नहीं है। वो इन जमीनी खुदाओं के मफाद का नतीजा है, वो इन जमीनी खुदाओं के जुल्म का नतीजा है और इनकी गैर इखलाकियत और बेगैरती का नतीजा है कि हमारे बलोच अवाम दिन ब दिन मौत का शिकार होते जा रहे हैं। कोई सुलेमान में एक तरफ तो रियासत ने वही सलूक जारी रखा हुआ है जो बलूचिस्तान की सरजमीन पर जारी किया है। हम देखते हैं कि इस रियासत ने बंदूक की जोर पर जितनी कोशिशें की कि वो बलूचिस्तान को अपने साथ लेकर चल सके, लेकिन वो नाकाम हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि इस रियासत के मीडिया, इस रियासत की जुडिशरी, इस रियासत के आईन पर से बलूचिस्तान का जो है ना नक्शा गायब है। बिल्कुल उसी तरीके से हम पंजाब के साथ मुंसलिक जबरन तकसीम शुदा बलूचिस्तान के हिस्से कोई सुलेमान को नक्शे से गायब पाते हैं। कोई सुलेमान पर रियासत का ये रवैया एक तरफ, हमारे ऊपर रियासत ने अपने वो तरीके इख्तियार किए हुए हैं कि शायद हमारे लोग अगले 100 साल तक भी उस जबर, उस जुल्म और उन जो है ना ज्यादतियों से निकलकर दुनिया के साथ कदम मिलाने के काबिल हो सके। हमारे पास इस रियासत ने वो कॉरपोरेट मुसल्लत किए हैं जो सीमेंट फैक्ट्री की सूरत में, जो जिप्सम की सूरत में, जो मार्बल की सूरत में, जो गैस की सूरत में, तेल की सूरत में हमारे वसाइल लूट रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को साफ पानी मांगने पर लापता कर दिया जाता है। मेरा ताल्लुक उस खित्ते से है, मेरा ताल्लुक उस को सुलेमान से है जहाँ की सरजमीन से कॉरपोरेट तेल, गैस, जिप्सम तमाम तर वसाइल निकाल रही है, मगर उसके बदले में हमारे अगर 15 साल के नौजवान पानी की खातिर खड़े होते हैं तो उनको इसी रियासत के इदारे उठकर लापता कर देते हैं। मेरा ताल्लुक उस कोई सुलेमान से है, उस बलोच खित्ते से है
کہ جہاں پر بغیر کسی چیک کے جو وسائل کی کان کنی ہو رہی ہے، سیمنٹ فیکٹری، ڈی جی سیمنٹ فیکٹری اور اس طرح کے دیگر کارپوریٹ کے ادارے، ان لوگوں نے نہ صرف ہماری سرزمین کے وسائل کو لوٹا ہے بلکہ ہماری سرزمین کے لوگوں کو انتہا کے جبر کا نشانہ بنایا ہے۔ میں اس کو سلیمان سے ہوں کہ جس کے عبداللہ اور حیدر کو اس وہاں کی کارپوریٹ نے صرف اس لیے مارا کہ ان لوگوں نے سوال کیا کہ تم ہماری زمین سے وسائل کس بنیاد پر نکال کے لے جا رہے ہو۔ یہ ریاست تاریخ کی سب سے بڑی مجرم ہے، یہ ریاست تاریخ کی سب سے بڑی مجرم ہے کیونکہ اس نے بلوچ کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ کسی روز آئیں گے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم مذہبی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ کسی روز آئیں گے، لیکن جن نوجوانوں کو میری بستی سے اٹھایا گیا ان کی واپسی کے بارے میں کوئی بشارت نہیں دی گئی۔ جو ذاکر مجید 15 سال سے لاپتہ ہے اس کے بارے میں کوئی بشارت نہیں دی گئی۔ جو چیئرمین زاہد بغیر کسی جرم کے لاپتہ ہے اس کے بارے میں کوئی بشارت نہیں دی گئی۔ ڈاکٹر دین محمد کے بارے میں کوئی بشارت نہیں دی گئی۔ ہم یہاں پر ہر اس اسٹیٹ ٹیکٹک کے خلاف کھڑے ہیں کہ جو بلوچ کو اپنی مزاحمتی سیاست سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اس ریاست کے اداروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ یہاں کے سیاستدانوں کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ ملا کی صورت میں ہو، وہ مذہب کی صورت میں ہو، یا وہ ڈیتھ اسکواڈز کی صورت میں ہو۔ ہماری محکومی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس ریاست نے ہمیں آئین و قانون کے مطابق ڈیل کرنے کی بجائے ہمیں بندوق، دہشت اور مذہب کے ساتھ معذور بنایا ہے۔ ہمیں اس ریاست کے ان تمام جو ہے نا طریقوں کو جاننا ہوگا، ان سے آگاہ ہونا ہوگا اور ہر اس طریقے کو جو ہے نا اس کا خاتمہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارے لیے، ہماری جدوجہد کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ڈیرہ غازی خان کو سلیمان کی سرزمین پر بسنے والے بلوچ آج اگر یہاں مستوں کی سرزمین پر کھڑے ہیں تو یہ اس ریاست کی سب سے بڑی شکست ہے کہ تم بلوچستان کے لوگوں کو ایک مٹھی میں شریک ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ آج تمہارے ملک کے چپے چپے سے بلوچ یکجا ہو کر تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم وہاں پہ شکار کرتے ہو، تم چھپ کر ہم پر حملہ کرتے ہو، لیکن ہماری مزاحمت ان راہوں سے گزرے گی کہ جہاں پہ تمہارے جو بزدل بھیڑیے وہ شکار کے لیے نہیں نکل سکتے۔ تم وہ بزدل ریاست ہو کہ جو ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو حق پر کھڑے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو محکوم اور پابند بنانے کے لیے تم نے ڈنڈے اور بندوق کو اپنایا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ ریاست اپنے مرکز میں بھی یہ آئین، یہ قانون کا ڈنڈورا پیٹنا بند کر دے۔ وہ جو اس نے جھوٹا کاغذ مرتب کر کے خود کو ایک آئینی اور جمہوری ملک کا خطاب دے رکھا ہے، وہ اس جھوٹ اور دروغ کو اب چھوڑ دے، کیونکہ لوگ جان چکے ہیں کہ اس ریاست کے آئین کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ اس ریاست نے اپنی بد تہذیبی کو، اپنے غیر اخلاقی کارناموں کو، اپنے جبر کو
को, अपने जो है ना गैर कानूनी कब्जे को तकवीयत देने के लिए जुडिशरी के नाम पर, अदालतों के नाम पर, पार्लियामान के नाम पर बद तहजीब कॉमेडी के स्टेज सजा के रखे हुए हैं। बलोच लापता अफराद की बात की जाए तो ये रियासत खौफजदा है, ये रियासत खौफजदा है एक ऐसे शख्स को अदालत में पेश करने से जो उसके अपने कानून के मुताबिक मुजरिम है। आपने हमारे नौजवानों को उनकी आजादी से महरूम करने के बाद उस मुकदमे से भी महरूम कर दिया है, उस मुकदमे से भी महरूम कर दिया है जो आपकी अदालतों में लड़ा जाना था। यह आपकी बुज़दिली का सबूत है कि आप अपने कानून के तहत दहशतगर्द का टैग लगाकर उठाए गए एक शख्स को अपनी अदालतों में पेश करने से डरते हो, क्योंकि आपके पास हजारों लापता अफराद के केसेस में एक भी ऐसा केस नहीं है, एक भी ऐसा केस नहीं है कि जिसमें किसी नौजवान पर कोई भी जुर्म आयद होता हो। ये रियासती झूठ, यही रियासती झूठ है जो आज हमारे नौजवानों के लिए मौत का बांस बन रहा है। आज हमारे हजारों नौजवान टॉर्चर सेल्स में बंद हैं। हमारे तुर्बत जैसे शहर नौजवानों से वीरान हो गए हैं। हमारी बलोच की जो हालिया नस्ल है, हमारी हालिया नौजवान नस्ल बमुश्किल जवानी तक पहुंच पाती है कि रियासत उन्हें अपना शिकार बना लेती है। बलोच राजी मुच्छी इस बात का तायुन है कि बलोच आपके हाथों मरने, आपके हाथों गुमशुदा होने, आपके हाथों कैंसर के जरिए मरने, आपके जरिए पसमानदगी का शिकार होने से इनकार करते हैं। बलोच आपके उस झूठे कानून से इनकार करते हैं कि जो आपके नाम निहाद सियासतदानों को, डेथ स्क्वाड्स को हमारी सरजमीन के मरकज में ला बिठाता है, जबकि वो बलोच को पुरानी सियासी जदोजहद से रोक रहा है। इस रियासत की हकीकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बलोचिस्तान की सरजमीन पर जो नाअहल सियासतदान, जो डेथ स्क्वाड्स, जो पाकिस्तान के जो है ना मरकजी सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान हैं, उन नाअहल लोगों को लाके मरकज पर बिठाया हुआ है, जबकि बलूचिस्तान के जो काबिल, अहल और कौमी शऊर रखने वाले लोग हैं, उनको आपने मुतनाज़ा बना के रखा हुआ है। अगर हम बात करें इस रियासत के साथ चलने की, तो ये बात साबित हो गई है, गुज़िश्ता 70 सालों में ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान के साथ बलोच का फलाह किसी सूरत मुमकिन नहीं। ये रियासत कभी बलोच के फलाह का नहीं सोच सकती। ये रियासत आज कल तक आपको लापता कर रही थी, कल तक आपको छुप कर निशाना बना रही थी। आज यही रियासत सरेआम आपके जो है ना काफिलों पर बंदूकें तान के खड़ी है। लेकिन इस सूरत हाल में भी इस जानिब दौड़ रहा है, जबकि हमारे नौजवान काफिले से उठकर उन्हीं बंदूकों की जानिब दौड़ रहे थे। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमारा हर नौजवान बलूच के उस दर्द, उस जब्र और रियासत के उस तसल्लुत से आगाह हो रहा है कि जिसकी बुनियाद पर उसे कोई खौफ नहीं रहा। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमने वो डर तोड़ा कि जिसकी बुनियाद पर 70 साल से ये रियासत हमें गुलाम बनाए हुए थी। आज जब हम अपने हकूक का मुतालबा करने निकले हैं तो ये बंदूकें तान कर हम पे खड़े हो गए हैं।
ہم اس ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس بندوقیں ہیں، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود تم جیت نہیں سکتے، کیونکہ جنگ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ قوم کرتے ہیں، اور بلوچ آپ کے ہاتھوں مرنے سے انکاری ہے۔ ہم اس راج مچھی کے ذریعے نہ صرف اس ریاست کو، اس کے نام نہاد پارلیمان کو، اس کی جوڈیشری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنی منافقت، اپنی نااہلی اور اپنی بد تہذیبی کے ذریعے بلوچ پر جو جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہو، وہی تمہاری عدلیہ پر، تمہارے میڈیا پر، تمہاری حکومت پر شرمندگی کے پہاڑ بن کر گر رہے ہیں۔ ہم اس ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ بندوق کے زور پر آپ ہمارے لوگوں کو قتل تو کر سکتے ہو، آپ ہمارے لوگوں کو لاپتہ تو کر سکتے ہو، آپ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا ڈرا تو سکتے ہو، لیکن ہمارے لوگ اب ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ بلوچستان کی سرزمین سے لے کر ڈیرہ غازی خان کو سلیمان تک کے بلوچ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فاصلے کبھی جغرافیائی نہیں ہوتے، اور بلوچ یکجا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے تصورات ایک ہوں، جب لوگوں کے نظریات ایک ہوں، جب لوگوں کا مسئلہ ایک ہو، جب لوگوں کو مظلومیت کا رشتہ جوڑتا ہو، تو انہیں کوئی بھی طاقت، کوئی بھی بندوق، کوئی بھی بم، کوئی بھی فوج جدا نہیں کر سکتی۔ संगत कारी जिंदा है जिंदा है साबिरा की टक्कर में जिंदा है मानव की टक्कर में जिंदा है दीवा की टक्कर में जिंदा है भारत की टक्कर में जिंदा है दीवा की टक्कर में जिंदा है जिंदा है। آج مستوں کی سرزمین پر اس تپتی گرمی میں بیٹھے یہ نوجوان اس ریاست کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں شکست ہو چکی ہے، تم نے ایک گوادر میں ہونے والے جلسے کو روکنے کی کوشش کی تھی، آج بلوچستان کے چپے چپے میں راجی مچھی ہو رہا ہے، تم نے ایک گوادر کو سیل کرنے کی کوشش کی تھی، تم تو پنجاب میں شامل ڈیرہ غازی خان کو بھی کھو چکے ہو، تم نے گوادر کو سیل کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے بلوچ سرزمین کو قید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم اپنی نااہلی کی وجہ سے اس ڈیرہ غازی خان کو، سلیمان کو بھی کھو چکے ہو کہ جسے تم نے جبرن پنجاب کے ساتھ شامل کیا تھا۔ آج ہم یہاں پر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم بلوچ قومی جدوجہد میں
حصہ لینے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تہذیب اور پرامن ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ریاست کو بتائیں گے کہ جو بد تہذیبی ہے تمہاری، جو تمہاری بد اخلاقی ہے اور جو تمہارا جبر ہے، وہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ تم بزدل ہو کہ تم ہمارے سامنے بندوق لے کر آ کر کھڑے ہوتے ہو۔ ہماری مظلومیت ہماری سب سے بڑی طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے لوگ تمہاری بندوقوں کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ ہم یہاں اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ بلوچ نہ صرف یہ کہ اپنے ہیرو، اپنے شہیدوں اور اپنے ان لوگوں کی راہ پر چلے گا کہ جنہوں نے اس زمین کے لیے قربانی دی۔ ہم نے اس ریاست پہ ثابت کرنا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے قتل کیا وہ کیڑے مکوڑے نہیں تھے۔ ہم نے اس ریاست پہ ثابت کرنا ہے کہ تم مزید کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس ریاست کو بتانا ہے کہ تم اپنے تمام تر ٹیکٹکس کے باوجود ناکام ہو۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں موجود ہر شخص بلوچ قوم کا ہیرو ہے، اور ہر وہ وکٹم، ہر وہ لاپتہ فرد بلوچ قوم کا ہیرو ہے۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ریاست کو کہ تم نے ہمارے لوگوں کو مار کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن آج ہم اپنے لاپتہ افراد کی تصویروں کے ساتھ، اپنے کینسر زدگان کی تصویروں کے ساتھ، اپنے مسخ شدہ لاشوں کے ساتھ ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنا کر یہاں پر تمہارے سامنے مضبوط ہو کر کھڑے ہیں۔ ان نعروں کا جواب دیجئے گا۔ دریائے سندھ تا مکران، دریائے سندھ تا مکران، راجن پور تا ڈی جی خان، راجن پور تا ڈی جی خان، دریائے سندھ تا مکران، نعرہ بلوچستان، نعرہ بلوچستان، بلوچ نسل کشی، یہ کینسر گردی تم مارو گے، تم مارو گے۔ دریائے سندھ تا مکران، راجن پور تا ڈی جی خان، نعرہ بلوچستان۔ منت وار